بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج آپ کی خدمت میں وہ عمل پیش کرتے ہیں جس مبارک عمل کی برکت سے آپ کو کوئی ستا نہ سکے۔ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت نصیب ہو اور شرور شیطان یا شرور انسان دور ہو جائے۔ اللہ پاک کا فضل ہو، اس کی رحمت ہو۔ اور یہ سورۃ بقرہ کی ایک آیت ہے، اس مبارک آیت کا ورد ستانے والوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ اے اللہ ہمیں مشق ستم نہ بنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، کافر لوگ ہمیں مشق ستم نہ بنائیں کہ ہمیں ایذائیں پہنچائیں، تکلیفیں پہنچائیں، اور جو بھی آئے اور اپنے ہنر آزماتا جائے، تکلیفیں پہنچاتا جائے۔ اے اللہ اس سے محفوظ فرما، ہمیں مصائب کی اور تکلیفوں کی پاتال میں نہ ڈال۔ تو جو انسان اس عمل کو کرے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اور بعض اکابر علماء نے اس مبارک آیت کو اسم اعظم کا درجہ دیا ہے، لیکن اسم اعظم انسان کے حق میں تبھی بنتا ہے جب ایک اسم پر یا ایک آیت پر یا ایک دعا پر ایک انسان بھرپور محنت کرتا ہے، بھرپور محنت، عرصہ دراز تک اس کو اپنے معمولات میں شامل رکھتا ہے، تو پروردگار عالم اس مبارک عمل کو اس کے لیے اسم اعظم بنا دیتے ہیں۔ جب بھی وہ اس کو پڑھتا ہے اس کی برکت سے اس کے کام ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی درسگاہ سے نکلے، اپنے طلباء کو بھی لے کر روانہ ہو گئے۔ طلباء حیران کہ آج کون سا سبق ہے جو یہاں نہیں پڑھانا، استاد باہر لے کر جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک کھیت آ گیا۔ جب اس کھیت میں پہنچے تو طلباء حیران ہیں کہ پتہ نہیں آج استاذ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں، کوئی جڑی بوٹی کے خصوصیات سمجھاتے ہیں، یا اللہ جانے کیا سے کیا ان کے دماغ میں ہوگا۔ بہرحال یہ تو ان طلباء کے دماغ میں تھا کہ ہے کوئی عجیب و غریب بات جو آج استاذ درسگاہ میں نہیں بیٹھے، ہمیں اپنے ساتھ لے کر چل پڑے ہیں۔ تو ایک جگہ پر پہنچے، وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ ایک گڑھا کھودتا ہے، پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، دوسرا گڑھا کھودنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو بھی کھودتا ہے، کھودتے کھودتے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تیسرے پر چلا جاتا ہے۔ ایسے اس نے کئی گڑھے کھودے۔ اب طلباء انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ استاذ اس سے کیا سبق ہمیں دینا چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا، عزیز طلباء کرام، آپ نے دیکھا ہے ایک شخص کو کہ یہ گڑھے کھود رہا ہے، ایک جگہ پہ گڑھا کھودتا ہے، ابھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچتا، اس کو چھوڑ کر دوسرا گڑھا کھودتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے یہ گڑھے کیوں کھود رہا ہے؟ انہوں نے کہا استاذ محترم بتلا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ اس لیے گڑھا کھود رہا ہے کہ نیچے پانی نکل آئے اور ایک کنواں تیار ہو جائے، میں اپنی کھیتی، اپنی فصل اسی پانی کے ذریعے سے سیراب کروں۔ لیکن کوتاہ عمل ایسا ہے کہ ابھی تک اس عمل کی گہرائی تک، اس کام کی گہرائی تک نہیں پہنچتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے، پھر دوسرا گڑھا کھودنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جتنے گڑھے اس نے کھودے ہیں، اگر یہ سارا توازن اکٹھا کیا جائے، ساری مقدار، تو موازنہ کیا جائے، تو اگر ایک ہی گڑھے پر محنت کرتا، گہرائی تک پہنچ جاتا، پانی بھی نکل آتا اور اس کا مقصد اس کو حاصل ہو جاتا۔ لیکن چھوٹے چھوٹے گڑھے کھودتا جا رہا ہے، اپنی مقصد کسی سے حاصل نہیں ہوا اس کو۔ پھر ان کو سمجھایا کہ بیٹا بات سنو، اصل میں اس واقعے سے جو سبق دینا ہے وہ یہ ہے
ایک شخص ایک بزرگ کے پاس جاتا ہے کہ مجھے کچھ علم دو، اب وہ ان کو پڑھانا شروع کرتے ہیں، نہ اس فن میں مہارت حاصل کرتا ہے، نہ اس کی تمام جزیات کا احاطہ کرتا ہے، کچھ پڑھا اور بھاگ گیا، پھر کسی اور کے پاس، وہاں بھی کچھ حاصل کیا، بھاگ گیا۔ اب اگر مقدار دیکھی جائے، علم تو بہت ہو جائے گا اس کے پاس، لیکن کمالات نہیں ہوں گے، ہوگا خالی۔ اسی طرح حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص ہر کسی کی بات پہ کان دھرنے والا ہے، کچھ نظریات کس سے حاصل کرتا ہے، کچھ نظریات کس سے۔ اب وہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو سمجھایا کہ بیٹا اگر کوئی عمل شروع کرنا ہے، اسی عمل میں محنت کرو، اور کوئی کام کرنا ہے اسی کام پر محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ تم اس کام کی گہرائی تک پہنچو۔ علم حاصل کرنا ہے تو گہرائی تک پہنچو، کوئی عمل کرنا ہے تو اس کو لازم پکڑو، اس کو لازم پکڑو۔ تو بھرپور طریقے سے عمل کرو گے تو فرمایا کہ اس کے اندر استقامت بھی ہوگی تو وہ عمل کارگر ہوگا اور نتیجہ خیز ہوگا، ورنہ تو چھوٹے چھوٹے عمل کرتے جاؤ گے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہر کسی کی بات کو سننے والا آدمی کہیں سے کچھ حاصل کرتا ہے، کہیں سے کچھ، لیکن نتائج تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو بہرحال مقصد اس بات کا یہ ہے، حضرت نے فرمایا کہ مستقل مزاجی ہونی چاہیے، دوام ہونا چاہیے، اور اپنے بزرگوں، اپنے اساتذہ پر اعتماد کرنا چاہیے، ماہر فن بننا چاہیے، چوں چوں کا مربع نہ تیار ہو جائے۔ ایسے ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جن کو دماغی سودا ہو گیا ہے، خشکی میں مبتلا ہیں، ہر ایرے غیرے کی بات کو سنتے ہیں اور ایسے ایسے معمولات کرتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں، ایسے ایسے معمولات، بس اس کو پڑھنا شروع کریں گے، کچھ عرصے کے بعد دماغ خراب ہو جائے گا۔ تو اسی لیے کسی بااعتماد بزرگ پر اعتماد کرنا چاہیے اور پھر اسی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اسی کو اپنا رہنما سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح یہ جو آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، یہ مبارک اور مقدس آیت، اس کو بھی اس میں اعظم کا مقام دیا، اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ کثرت سے پڑھو گے، شکوک و شبہات جھڑتے جائیں گے، اور اس کے اندر ایک وقت میں ایسی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ کام بننے شروع ہو جائیں گے، بگڑے ہوئے کام بھی بن جائیں گے، الجھے ہوئے کام سلجھ جائیں گے، اللہ کی طرف سے رحمت اور انعامات کی بارش برسے گی۔ اللہ کو دوام بہت پسند ہے۔ ایک واقعہ میں سن رہا تھا کہ ایک جگہ ایک چوک ہے یا جگہ، اس کو پیالہ چوک کہتے ہیں، اور وہ پیالہ کیسے بنا؟ کہتے ہیں کہ اوپر سے ایک چشمہ ہے، وہاں سے پانی تھوڑا 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 گرتا رہا مسلسل، اور وہ جو پتھر ہے وہ پیالہ نما بن گیا جس کے اوپر وہ پانی گرتا تھا، مسلسل گرتا تھا، تو اس کے اندر اندر سے پتھر کے ریزے نکلتے رہے اور وہ پیالہ نما بن گیا۔ مسلسل جو عمل ہو، تسلسل کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، اس کے اندر تاثیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی، چاہے ایک مرتبہ بھی پڑھو، ہزاروں اور لاکھوں مرتبہ نہیں، لیکن تسلسل کے ساتھ پڑھو، روزانہ کا معمول ہے، پختہ کرو اس کو، ہر حال میں پڑھو، اللہ تعالیٰ ضرور اثر پیدا کر دیں گے۔ یہ جو لاکھوں مرتبہ کی تعداد ہے، تو یہ بسا اوقات انسان کے لیے مضر بھی ہے۔ ایک عمل ہے انسان کے لیے مناسب نہیں، ایک آدمی کی عادت ہی نہیں تھی ذکر اذکار کی، تو اس کو کرنا شروع کر دیا، اب پڑھتے 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 وہ دیکھتا گیا کہ جو فوائد لکھے ہوں وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہے، آخر کار نقصان کو پہنچ گیا۔ اللہ کا نام برکت سے خالی نہیں ہے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، کسی ماہر کی مرضی سے پڑھنا چاہیے، ذکر اذکار کسی اللہ والے کی مرضی سے متعین کرنے چاہیے۔ باقی لجاجت، الحاح و زاری، عاجزی اور تواضع،
اللہ کے سامنے انتہائی تذلل، جس کو عبدیت کہتے ہیں، عبدیت جس کو کہا جاتا ہے، وہ اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے سارے جملے اللہ قبول فرما لیتے ہیں، اس کی ہر دعا کو شرف قبولیت نصیب ہوتا ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے۔ رات کو سو رہے تھے، آنکھ کھل گئی، کوشش کی، کروٹیں بدلتے رہے، بے چینی چھوڑ نہیں رہی، اب نیند نہیں آ رہی، بے چین ہیں بیچارے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اپنے خادم کو بلایا، کہا کہ جاؤ ارد گرد دیکھو کہ کہیں کوئی مظلوم فریاد تو نہیں کر رہا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ کسی کو دکھ پہنچا ہے، اور ہماری رعایا میں سے وہ آدمی بہت تکلیف میں مبتلا ہے۔ تو وہ گیا، دائیں بائیں دیکھا، لیکن کچھ بھی اس کو نظر نہ آیا۔ کوشش کی، واپس آ گیا، کہا کہ حضرت مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی آدمی نہیں ہے اس وقت جس کی چیخ و پکار سنی گئی ہو، رو رہا ہو۔ تو حضرت پھر سونے لگے، تو پھر نیند نہ آئے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، کوئی مسلمان، کوئی غریب اور فقیر، کوئی مسکین، کوئی مظلوم اللہ کے سامنے رو رہا ہے میری رعایا میں۔ پھر خود اپنی تلوار اٹھائی اور چل پڑے، روانہ ہو گئے۔ گئے اور دائیں بائیں دیکھا، ارد گرد درختوں میں، جنگلوں میں، کچھ نظر نہ آیا۔ مسجد کی طرف گئے، اب کان لگایا مسجد کے دروازے کو، آواز سنائی دے رہی ہے، اے اللہ، سلطان کا دروازہ تو بند ہے، میں کہاں جاؤں؟ پھر پھرا کر میں نہایت ہی تکلیف اور مشقت میں، اے پروردگار، آپ کے دروازے پر پہنچا ہوں، سلطان کا دروازہ تو بند ہے، سبحان کا دروازہ بند نہیں، محمود ولی کا دروازہ بند ہے، معبود ازلی کا دروازہ تو بند نہیں ہے۔ اے اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں پہنچا، فریاد کر رہا ہوں، مسکین، غریب، میری عزت خطرے میں ہے، میں بہت دکھ میں ہوں، رویا، بہت رویا۔ حضرت نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، حضرت اندر داخل ہوئے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ حضرت ایک بدبخت آدمی نے میری عزت کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے، کاش کہ میری اس مظلومیت کی پیاس کو آپ کی تلوار کی آگ بجھا ڈالے، میں آپ سے امید رکھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ تو صحیح۔ حضرت میں نہیں جانتا اس آدمی کا نام، لیکن اس نے میری عزت کو بگاڑ ڈالا، میں دیکھ نہیں سکتا، میں کسی کو بتا نہیں سکتا۔ حضرت نے فرمایا جاؤ، جب بھی ایسا بدبخت آپ کے گھر میں داخل ہو تو مجھے بتانا۔ اس نے جب حضرت کی خدمت میں جا کر بتایا رات کے اندھیرے میں کہ حضرت ایک آدمی ہے میرے گھر میں پہنچ چکا ہے اور میری عزت کو خراب کرنے لگا ہے، تو اسی رات کی تنہائی میں اٹھ کر حضرت پہنچے اور اس کا قصہ تمام کیا، اور اس مظلوم اور غریب اور فقیر آدمی کی فریاد کو پورا کیا۔ اسی وقت مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز ادا کی کہ اے اللہ، تو نے اس غریب مظلوم کی مدد اور نصرت کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، اور میری رعایا میں سے ناپاک آدمیوں کو نکالا، میری سلطنت کو تو نے پاک کیا ہے، میری سلطنت بھی تیری حکومت و بادشاہت کی خیرات ہے، اے اللہ تیرا کرم ہے۔ شکر ادا کیا اس بات پر، جو درد دل سے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، ضرور بے ضرور اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم مانگنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے خیرات نہیں مانگتے، پروردگار عالم سے دعاؤں کا سلسلہ قائم نہیں کرتے اس ذات کے ساتھ۔
تو مسلسل پریشان رہتے ہیں، مسلسل پریشان۔ اللہ پاک فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ جو آدمی میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، مصیبتوں میں ڈال دیتا ہوں۔ ایک پریشانی سے نہیں نکل رہے ہوتے، دوسری پڑ جاتی ہے ان پر۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دن قیامت کے میں ان کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اندھے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، آنکھیں نہیں ہوں گی۔ ارے کیا ہوا؟ کل تک تو ہم بڑے دیداؤ بینا تھے، ہماری آنکھیں تھیں، ہم تو کہتے تھے کہ ہمیں 4 آنکھیں لگی ہوئی ہیں، آج کیا ہو گیا کہ نظر ختم ہو گئی؟ اللہ پاک فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ۔ یہ بھی سوال کریں گے لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے ہمیں اندھا کیوں رکھا ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے آیات پہنچی تھی، نبی اور رسول آئے تھے، کتابیں آئی تھی، تمہارے سر میں جوں نہ رینگی، تم نے تفکر اور تدبر نہ کیا، تو اسی کے نتیجے میں آج تمہیں یہ مشقتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ اندھے رہو، دنیا میں آمدن اندھے بنے رہے تھے جان بوجھ کر، اور آج میں نے تمہیں اندھا بنایا ہے۔ اب نتائج تو اسی کے مطابق آئیں گے نا، جس طرح تم نے دنیا میں کیا وہ نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ تو ذلت اور رسوائی کے ساتھ سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی دعاؤں کا سلسلہ قائم رکھیے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی مراد عطا بھی فرماتے ہیں اور اس کی خطاؤں سے درگزر بھی کرتے ہیں، اپنے بندوں کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو وہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آیت مبارکہ ہے، منزل کے اندر بھی یہ آیت موجود ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ 163 نمبر آیت ہے سورۃ بقرہ کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس کو پڑھا کریں دعاؤں میں، ہر دعا کے اندر۔ آصف بن برخیا کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے بھی انہی الفاظ سے مانگی، یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت۔ تو یہی مفہوم ہے، ایک ہی مطلب ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ رب العزت الہ، معبود برحق ایک ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ فریاد رس وہی ہے، امیدوں کو پورا کرنے والا وہی ہے، داتا وہی ہے، گنج بخش بھی وہی ہے، رنج بخش بھی وہی ہے۔ اللہ کی ذات ہی عطا کرنے والی ہے۔ اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں، اور صبح و شام 3 مرتبہ اس کو پڑھیں بھی، اور اپنی ہر دعا میں اس کو شروع میں، آخر میں، درمیان میں شامل کریں۔ انشاءاللہ العزیز مرادیں برآئیں گی، اللہ تعالیٰ امیدیں پوری کر دیں گے، اور جتنی بھی ضروریات و حاجات ہیں اپنے فضل سے پوری کر دیں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔